اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جی شروع کرتے ہیں جی فقہ کو. فقہ میں سب سے پہلے نمبر پر حکم ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہے. ان کے فقہ میں کیا ہے کہ احکام الہی کو ہم نے سمجھنا ہے. اب احکام یا کہہ لیں یا اللہ کا جو حکم ہوگا وہ دو طرح کا ہوگا. پہلے نمبر پر یا حکم سے مراد وہ خطاب ہے جن کا تعلق بندوں کے افعال سے ہوتا ہے. یعنی کہ ظاہری بات ہے جو اللہ نے حکم دینا ہے اس کا تعلق ڈیفینیٹلی انسانوں کے ساتھ ہوگا. تو اس میں دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک ہے حکم تکلیفی اور ایک ہے حکم وضعی. حکم تکلیفی یہ ہے کہ جس میں کرنا یا نہ کرنا کہا جائے. یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ حکم تکلیفی وہ ہے کہ جس کے بارے میں آرڈر ہے. یعنی کہ آرڈر کیا ہے کہ یا تو کرنا ہی کرنا ہے یا نہیں کرنا، دو آپشن ہے، اس کے علاوہ تیسرا آپشن نہیں ہے. یعنی کہ چھوڑ نہیں سکتے ہیں. ہاں چھوڑیں گے بھی تو اسی صورت میں جب اسلام نے منع کر دیا کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں حکم تکلیفی. اب حکم تکلیفی اور حکم وضعی یہ حکم کی دو اقسام ہیں. آگے آ جاتے ہیں جی حکم تکلیفی کی اقسام. حکم تکلیفی کی بنیادی طور پر آپ کہہ لیں کہ 7 قسمیں بنتی ہیں. آپ کہہ لیں کہ 2 4 6 بلکہ ہم اس کو 6 کہتے ہیں. ایک جو حرام ہے اس کو علیحدہ کیٹیگری میں رکھتے ہیں. ایک منٹ ٹھہریے گا ذرا. اوکے جی سوری، اصل میں کچھ بچے تھے یہاں پہ باہر. جی تو حکم تکلیفی آپ کہہ لیں کہ حکم تکلیفی وہ ہے جن کا تعلق بندوں کے افعال کے ساتھ ہے، جس میں بندے کو حکم دیا جاتا ہے. اور حکم وضعی اس کی بات ڈسکس کرتے ہیں. اب حکم تکلیفی کی 5 بھی اور 7 بھی قسمیں، لیکن میں یہاں پر 5 ذکر کرتا ہوں. پہلے نمبر پر ہے فرض. فرض وہ ہے کہ جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو، لازمی. یعنی کہ جس میں فرض آگے نا فقہی بحث ہے فرض واجب کی، ابھی ہم وہاں پر نہیں جا رہے. بنیادی قسمیں دیکھیں. فرض ہے جس میں حکم دے دیا، اس کے اپوزٹ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا جس سے منع کر دیا ہے. یہ دو آپ کی یاد ہوگی. ایک ہے فرض لازمی کرنا ہے، حرام ہے لازمی رکنا ہے. اب اس کے بین آپ کہہ لے کہا جاتا ہے. ایک ہے مندوب. ہے مندوب وہ ہے کہ جس کے کرنے کا حکم دیا ہے لیکن اس کو لازمی قرار نہیں دیا ہے. یعنی کہ مندوب یہ ہے کہ کرنے شارع نے کہا کہ آپ نے کرنا ہے لیکن لازمی نہیں ہے. فرض لازمی ہے، مندوب لازمی نہیں ہے. اسی طرح مکروہ ہے کہ شارع نے منع کیا ہے لیکن رکنا لازمی نہیں ہے. اور 5ویں نمبر پر مباح ہے، کرو نہ کرو اس اوکے. اب یہ دیکھیے سمجھ آ گئی. فرض حرام اپوزٹ دیکھنا ہے. فرض ہے کرنا ہی کرنا ہے، حرام ہے نہیں کرنا. اس کے بعد مندوب ہے. مندوب ہے کہ رکنا ہے اور کرنا ہے لیکن نہ کریں گے تو سو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور مکروہ کیا ہے کہ شارع نے منع کیا ہے لیکن نہ بھی رکے تو سو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آخری نمبر پر مباح ہے. اب جو احناف ہیں وہ فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر تو دلیل قطعی سے ملے تو وہ فرض ہے اور اگر دلیل ظنی سے ملے تو وہ واجب ہے. میں مثال دلیل ظنی اور دلیل قطعی فقہ کے ٹرم ہے. احناف اور شوافی کا اس میں اختلاف ہے. احناف کے نزدیک دلیل قطعی وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے یا احادیث متواترہ سے ثابت ہے. یعنی کہ جو تواتر سے ثابت ہے وہ دلیل قطعی ہے اور جو خبر احاد سے ہے وہ دلیل ظنی ہے. اب اسی بیس پر وہ فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر تو دلیل قطعی سے آئے تو فرض ہے اور اگر دلیل ظنی سے آئے تو واجب ہے. اسی طرح وہ حرام میں اور مکروہ میں، یعنی کہ آگے آپ کس میں پڑھتے ہیں تفصیل سے میں پھر آپ کو بتاتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو حرام ہے وہ ہے جو دلیل قطعی سے آئے اور جو دلیل ظنی سے آئے وہ مکروہ تحریمی ہے. یعنی کہ ہم نے حرام کی ڈیفینیشن پڑھی کہ جس سے لازمی طور پر شارع رکنے کا حکم دیتا ہے، لازمی منع کرنا ہے.
اب وہ کہتے ہیں کہ جی اور مکروہ ہم نے ہی کہا تھا، مکروہ کی ڈیفینیشن یہ پڑی ہے کہ جس سے رکنے کا مطالبہ کرنا ہے لیکن اگر نہ بھی رکے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے اس پر. میں آگے اگزامپل بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کی. وہ کہتے ہیں کہ اب کہتے ہیں کہ اگر تو دلیل قطعی سے آیا ہے تو وہ حرام ہے، اور اگر دلیل ظنی سے آیا تو مکروہ تحریمی ہے. یعنی کہ مکروہ تحریمی کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ مکروہ ہے لیکن ساتھ حرمت بھی ہے مکروہ تحریمی لیکن دلیل ظنی سے آیا ہے. اور مکروہ تنزیہی وہ ہے جو جس کو ہم عام عرف عام میں آپ کہہ لیں کہ مکروہ کہتے ہیں. اوکے جی، پہلے دیکھتے ہیں فرض واجب کی اقسام. واجب یا فرض، اس کی آگے 4 کیٹاگریز ہیں، یعنی کہ اس کی فرض کی آگے 4 قسمیں ہیں. مثال کے طور پہ ادائیگی کے اعتبار سے، زمانے کی ادائیگی کے اعتبار سے اس میں مطلق مقید آ جاتا ہے. بلکہ ایک ٹھہریں ذرا، ہم نا یہ ساری فقہ نہیں پڑھتے ہیں، آپ بس فرض واجب کا ذہن میں رکھیں. فرض کی 2 قسمیں عام طور پر جو مشہور ہیں، ایک فرض عین ہے، فرض کفایہ. یہی بس اب یہی مشہور ہوتی ہیں، اور آگے بھی اس کی بڑی مثالیں ہیں. فرض معین ہے، غیر معین ہے، اور فرض کی مقدار کے اعتبار سے ہے، غیر مقدار کے اعتبار سے. لیکن میں یہاں پر وہ ڈسکس نہیں کر سکتا کیونکہ اگر ہم یہ ڈسکس کرنے لگ جائیں تو بڑی چیز لمبی چلی جائے گی. 2 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. فرض کی 2 مشہور ہیں، فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے. فرض عین کہتے ہیں کہ ہر بندے نے کرنا ہے، جس لائک دیٹ نماز ہے، یہ فرض عین ہے. فرض کفایہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بھی کر لیں تو باقی لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. نماز جنازہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، امر بالمعروف کی ذمہ داری ہے. تو یہ فرض اور واجب. فرض کے آگے 2 قسمیں بن جائے گی، فرض عین اور فرض کفایہ. اس کے بعد آ جاتا ہے جی مندوب. مندوب کہتے ہیں کہ جس کے کرنے کا شارع نے حکم دیا ہے لیکن لازمی نہیں ہے. اس کو سنت بھی کہتے ہیں، واجب کو سنت. تو سنت کے آگے 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، سنت مؤکدہ ہے اور سنت غیر مؤکدہ ہے. یہ بھی آپ کو معلوم ہے، سنت نماز جو 12 رکھتے ہیں ایک دن کی، وہ سنت مؤکدہ ہیں. اور اگر سنت غیر مؤکدہ کی بات کی جائے تو سفر میں عصر کی نماز سے پہلے جو 4 رکھتے ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ میں آتی ہیں. اسی طرح عشاء کی نماز کے جو نوافل ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ میں آتے ہیں. اوکے جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں حرام کی طرف. حرام ہے جس کا رکنے کا منع کیا ہے، زنا ہے، چوری ہے، شراب کا پینا منع ہے، سور کا گوشت کھانا منع ہے، مردوں کے لیے سونا پہننا منع ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے حرام. اور احناف کہتے ہیں کہ جو دلیل قطعی سے آئے وہ حرام ہے. اب مثال کے طور پہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے، یہ قرآن نے ثابت کر دیا. شراب حرام ہے، یہ مکروہ ہے. لیکن مکروہ تحریمی کہتے ہیں کہ احناف کے نزدیک آپ کہہ لیں مکروہ تحریمی وہ ہے کچھ جو دلیل ظنی سے آئے. یعنی کہ مثال کے طور پہ اب سونے کی انگوٹھی استعمال کرنا یہ حرام ہے، لیکن یہ حرام کس سے ہے؟ یہ حدیث سے حرام ہے، قرآن پاک میں تو نہیں بتایا انہوں نے. اسی طرح مردوں کا ریشمی لباس پہننا حرام ہے. تو احناف کے نزدیک یہ حرام نہیں بلکہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ یہ خبر متواتر کی بجائے خبر احاد سے آ رہا ہے. متواتر اور خبر احاد کا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، یہ ہم نے اصول حدیث میں پڑھا تھا. متواتر وہ احادیث ہوتی ہیں جو اتنی کثیر تعداد سے مروی ہوں کہ لوگوں کا اتنے زیادہ لوگوں کا جھوٹ پر متفق ہونا عادتاً محال ہو. اور متواتر احادیث صرف 200-250 احادیثیں ہیں میکسیمم بھی. ایون کچھ لوگ تو صرف 100+ بتاتے ہیں متواتر احادیث. تو اب سونے کی انگوٹھی اور مردوں کا ریشمی لباس، اب یہ جو ہے یہ احناف کے نزدیک مکروہ تحریمی کی کیٹیگری میں آئے گا، کیونکہ یہ خبر واحد سے مل رہا ہے. اور جو عام مکروہ ہے جس کو ہمارے ہاں جس کو ہم مکروہ سمجھتے ہیں، جو گناہ گار ہوتا ہے، وہ جو ہے احناف کے نزدیک مکروہ تنزیہی میں چلا جاتا ہے. مثال کے طور پہ زیادہ سوال کرنا، کثرت سوال سے اسلام منع کیا ہے تو ہم اس کو مکروہ کہتے ہیں، لیکن احناف اس کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں. تو آئی ہوپ اس کو ذرا سمجھ لیجئے. مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی، احناف کے نزدیک دلیل قطعی سے آئے تو حرام ہے، دلیل ظنی سے آئے تو مکروہ تحریمی ہے. اور جو جمہور کا مکروہ ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ کثرت سوال کرنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے ایمان والوں ان چیزوں کے بارے میں دریافت نہ کرو کہ اگر ظاہر ہو جائے تو تمہیں نقصان ہو، یا کیلا کالا سے منع کیا ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے. لیکن احناف اس کو یہ مکروہ ہے اور احناف کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے. اسی طرح مباح ہے،
جو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جس میں شارع نے اختیار دے دیا کرو نہ کرو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ادلہ اربع. ادلہ اربع کیا ہے؟ ادلہ اربع کہہ لیں کہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جس میں قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے. یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں، اس کو ادلہ اربع کہتے ہیں. اس کے علاوہ ویسے یہ ٹوٹل آپ کہہ لیں کہ شریعت کے ماخذ، یعنی کہ شریعت کہاں سے نکلتی ہے، شریعت کی بیسک چیزیں کون سی ہیں، شریعت کن بنیادوں پہ کھڑی ہے، ویسے تو 2 ہیں، قرآن اور حدیث. لیکن اجماع اور قیاس بھی جو ہیں یہ عہد صحابہ تک موجود تھے. اجماع بھی صحابہ پر کا ہے اور قیاس بھی ہے. یہ ویسے 9 ہیں. اجماع ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، اقوال صحابہ ہے، اقوال استحسان ہے، استصحاب ہے، مسائل مرسلہ ہے، سد ذرائع ہے، عرف عامہ ہے اور پہلے شریعتوں کے احکامات وغیرہ ہیں. اوکے جی. یہاں پر نا سوری پچھلا ٹاپک رہ گیا، وہ آپ نے بھی نہیں دیکھا اور میں نے بھی نہیں آپ کو دیکھا کہ حکم وضعی، حکم تکلیفی کی تو میں نے آپ کو 5 اقسام بتا دی ہیں. 5 بیسک کہہ لیں، فرض، حرام، مندوب، مکروہ اور مباح. احناف کے نزدیک 7 ہیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کا اضافہ ہوتا ہے. حکم وضعی، حکم وضعی کی آگے کہہ لیں کہ 5 قسمیں ہیں. سبب ہے ایک چیز، شرط ہے 2، مانع ہے میم الف ما نون عین مانع، رخصت اور عزیمت ہے اور صحت، فساد اور بطلان ہے. اب یہ حکم وضعی کیا ہے؟ حکم وضعی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے ان احکام کا حکم نہیں دیا لیکن ان کو حکم کے ساتھ کنڈیشن کر دیا ہے، یعنی کہ ساتھ شرط لگا دی ہے کہ یہ ہوگا تو کام ہوگا. میں آگے اگزامپل دیتا ہوں. اس میں حکم وضعی کی پہلی قسم ہے سبب. سبب یہ ہے کہ جس اپنے کسی حکم کے ہونے پر بطور علامت ذکر کیا گیا ہو کہ اگر وہ ہو تو حکم بھی ہو اور اگر وہ نہ ہو تو حکم بھی نہ ہو. مثال کے طور پہ اللہ فرماتے ہیں حاکم الصلاۃ لدلوک الشمس کہ سورج کے ڈھلنے پر نماز قائم کرو. اب اس وقت میں اس آیت میں جو وقت ہے یہ سبب ہے، یعنی کہ یہ ذریعہ بن رہا ہے اور نماز کا قائم کرنا یہ شرعی حکم ہے. اب شریعت کا حکم ہے کہ سورج ڈھل جائے تو نماز پڑھنی ہے، اس سے پہلے آپ نہیں ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ حکم یہ سبب ہوگا تو حکم ہوگا، اگر سبب نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اسلام یہ کہتا ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے سورج طلوع ہونے کے بعد تم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اب یہ روک دیا ہے. اب یہ کیا ہے کہ اگر اب سبب بھی نہیں پایا جا رہا، فرض کرو سورج غروب ہونے سے سورج نکلنے سے پہلے فجر پڑھ لیں گے تو پڑھ لیں گے، نہیں تو نہیں پڑھی جائے گی. اسی طرح سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھنی ہے، تو اب سورج غروب ہونا سبب بن رہا ہے مغرب کی نماز کا، یہ ریزن بن رہی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس پیسے ہیں اور ان پر 1 سال گزر گیا، 1 سال گزر گیا، اس کے بعد تمہارے پاس بھی وہ پیسہ ہے تو پھر تم زکوٰۃ دو گے. اب زکوٰۃ کے لیے سبب کیا بنا ہے؟ 1 سال بنا ہے اور پیسے بنے ہیں، تو اس کا سبب یعنی کہ کنڈیشن چیز ہوتی ہے سبب. دوسری چیز ہے شرط. میں نے آپ کو 5 نام لکھوا دیا: سبب، شرط، مانع، رخصت، عزیمت، صحت، فساد اور بطلان. اب یہ جو رخصت عزیمت ہے یہ اکٹھی ایک چیز ہی ہے، اور صحت، فساد، بطلان یہ تینوں لفظ ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہے شرط. شرط یہ ہے کہ جس کے ہونے سے حکم ہو اور اس کے نہ ہونے سے حکم وجود میں نہیں آ سکتا. یہ تھوڑا سا سبب اور شرط تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا. سبب یہ تھا کہ چیز آپ کہہ لیں کہ سبب ہوگا تو حکم ہوگا، سبب نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ سبب ہوگا اور شرط یہ ہے کہ نہ ہونے سے حکم وجود میں نہیں آ سکتا لیکن ہونے سے حکم ضروری نہیں ہے. ڈیفینیشن نہیں سمجھ آئی؟ ایگزامپل سمجھے. مثال کے طور پہ اب نماز پڑھنی ہے آپ نے تو نماز کے لیے وضو شرط ہے. اب یہ شرط ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا ہے، یہ شرط ہے، یعنی کہ آپ نے حکم پر عمل کرنا ہے. اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا، تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اس سے پہلے ایک شرط ہے اور وہ وضو ہے، وہ آپ نے پوری کرنی ہے، یہ ہے. لیکن اگر ایک بندہ جسٹ وضو کرتا ہے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے؟ نہیں پڑھے گا. یہی فرق ہے حکم میں اور یہی فرق ہے آپ کہہ لیں کہ سبب اور شرط میں. یعنی کہ سبب میں یہ تھا کہ جب سبب ہوگا تو حکم ہوگا، سبب نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے. سورج غروب نہیں ہوا، مغرب کی نماز نہیں ہے،
مغرب کی نماز تب ہے جب سورج غروب ہوگا. شرط یہ ہے کہ آپ نے شرعی حکم کو پورا کرنے سے پہلے شرط پر عمل کرنا ہے. لیکن جب آپ نے شرط پر عمل کر لیا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ حکم پر بھی عمل کریں گے. مثال کے طور میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے, قبلہ رو ہونا شرط ہے. اب یہ نماز کی شرائط ہے. اب ایک بندہ ویسے ہی وضو کر لیتا ہے تو کیا اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں ضروری, کیونکہ جو نماز کے لیے شرط ہے وہ وضو شرط ہے. وضو نماز کے لیے ضروری ہے, ویسے وضو کر لے تو نماز پڑھنا نہیں چاہیے, نہیں ضروری ہوتی ہے. اسی طرح طلاق کے لیے زوجیت شرط ہے, یعنی کہ ایک بندے نے طلاق دی نہیں ہے تو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ پہلے اس کی شادی ہوئی ہو. اگر وہ ہوگی تو طلاق دے سکتے نا, اور اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو وہ طلاق کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب شادی ہوگی تب طلاق دے گا. دیکھیں نا کہ طلاق کے لیے شرط کیا ہے؟ شادی. تو اب اگر شادی کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق بھی دے دے ساتھ؟ نہیں دے سکتا. تو یہ تھوڑی سی ایگزامپل سمجھ لیں. 2 ایگزامپل میں نے آپ کو بتائی سبب اور شرط میں. سبب میں یہ تھا کہ جس کے پانے سے حکم پایا جائے, اور اس کی ڈیفینیشن ویسے فقہی ڈیفینیشن ہے کہ جس کے وجود سے وجود لازم آئے, اور عدم سے عدم لازم آئے. یعنی کہ وجوب سے وجوب ہوگا, عدم سے عدم ہوگا. سورج غروب ہوگا تو نماز پڑھیں گے مغرب کی, سورج غروب نہیں ہوگا نماز نہیں پڑھیں گے. شرط میں یہ ہے کہ عدم سے عدم واجب آئے, لیکن وجوب سے وجوب واجب لازم نہ آئے. یعنی کہ شرط وضو ہے تو وضو نماز کے لیے شرط ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جب بھی وضو کریں تو آپ نماز پڑھیں. تو دیٹس اٹ شرط. سبب اور شرط میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ سبب اور شرط آپ کو سمجھ آ جائے. اگر پھر بھی آپ کو نہیں سمجھ آ رہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں مزید. تو اوکے, حکم وضعی کی 2 قسمیں ہم نے پڑھ لی, سبب پڑھ لیا, شرط پڑھ لی. تیسرے نمبر پر معنی ہے. معنی وہ چیز ہے جو کسی حکم پر عمل سے روک دیتی ہے, حکم پر عمل سے روک دیتی ہے. اس میں بڑی چیز ہے. مثال کے طور پہ ایک بیٹا ہے اور بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے, تو اب یہ وراثت کے لیے معنی ہے. یعنی کہ وراثت کا ٹاپک ہے کہ بیٹے کو باپ کی وراثت, اگر بیٹے نے باپ قتل کر دیا ہے تو بیٹے کو باپ کی وراثت نہیں مل سکتی. اب یہ معنی ہے. اب یہ چیز اس کو مانے, اس کو چیز کو منع کر دیا ہے. خواتین ہے, گرل ڈیٹ ہے, مینسز ہے, حیض کے دن چل رہے ہیں, نماز کے قریب نماز نہیں پڑھ سکتے. اب نماز کے لیے معنی کیا بنا ان کے لیے چیز, ان کے لیے وہ ایام مخصوصہ ان کے لیے معنی بنے ہیں. اسی طرح ناپاکی کی حالت میں آپ مسجد نہیں جا سکتے, یہ کیا ہے, یہ معنی ہے اس کے لیے. تو یہ چیزیں یعنی کہ یہ وہ چیز ہیں کہ شریعت کا حکم روکنے سے منع, یعنی کہ شریعت کے حکم کے نفاذ سے یہ چیز منع کر دیتی ہے, تو یہ معنی ہے. 3 چیزیں ہوگی. چوتھے نمبر پر ہے رخصت اور عزیمت. میں دوبارہ بتا دوں, ہم حکم وضعی کی اقسام پڑھ رہے ہیں, حکم تکلیفی کی ہم نے اقسام پڑھ لی ہیں. حکم وضعی کی تیسری قسم ہے معنی, وہ ہم نے پڑھ لی. چوتھے نمبر پر رخصت اور عزیمت. رخصت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں میں لوگوں کو رخصت دی ہوئی ہے, تو اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں. اس کے برعکس دوسری چیز ہے عزیمت, یعنی کہ عزم آپ کہہ لیں, کہ عظیم چیز کہہ لیں, کہ بعض صورتوں پر ایسا ہوتا ہے کہ رخصت پر عمل کرنا بہتر ہوتا ہے, اور بعض صورتوں میں عزیمت پر آپ کہہ لیں کہ عزیمت پر عمل کرنا افضل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سفر میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کیا جائے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے کہ جب بھی آپ کو 2 چیزوں کے درمیان انتخاب کا اختیار دیا جاتا ہے تو آپ آسانی کو ترجیح دیتے, اس لیے فرمایا یسروا ولا تعسروا. بعض علماء کہتے ہیں کہ صورت میں جب رخصت کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہو, لیکن رخصت کا تعلق آدمی کے اپنے کسی حقوق سے ہو, تو اسی جگہ رخصت کے پہلو کو چھوڑ کر عزیمت کے پہلو پر عمل کرے. یعنی کہ رخصت کا اپوزٹ ہے عزیمت. یعنی کہ آپ دیکھیں, نماز میں سفر میں روزہ رکھنا جو ہے رخصت ہے, اور اگر رخصت پر عمل نہیں کرتا اور وہ بندہ روزہ سفر میں بھی رکھ رہا ہے تو یہ عزیمت ہے, یہ اچھی بات ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ظالم حکمران کے سامنے کلمہ کفر کہہ دو اپنی جان بچانے کے لیے تو اٹس اوکے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایون کہ تم اسلام کے بارے میں بھی نازیبا کلمات کہہ دو, تمہاری نیت یہ ہو کہ تم نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے کیا ہے, تو جائز ہے. جائز نہیں ہے بلکہ اسلام میں یہ رخصت ہے. لیکن اگر ایک بندہ اس رخصت پر عمل نہیں کرتا
اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم جو مرضی کا، تم میری جان کا میری کہہ لو کہ میرا سر قلم کر دو، میں نے نہیں بولنا، تو اب وہ رخصت پر عمل نہیں کر رہا، تو یہ کیا ہے؟ یہ عزیمت ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ ایک بندہ بڑا بیمار ہے، بڑا کمزور ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور اس کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور وہ بڑا بھوکا پیاسا ہے، تو ایسی صورت میں اسلام اس کو حرام کھانے کی اجازت دیتا ہے اگر کچھ حلال کھانا نہیں مل رہا، تو یہ رخصت ہے۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے اس رخصت پہ عمل نہیں کرنا ہے، میں نے مرنا مر جانا ہے، میں نے حرام نہیں کھانا ہے، تو اب یہ اس کا توکل ہے، اس کا بھروسہ ہے اللہ کی ذات کے اوپر، تو یہ کیا ہے؟ یہ عزیمت ہے۔ تو سمجھ آ گئی آپ کو؟ سبب شرط ماننے، اور چوتھے نمبر پر تھی رخصت اور عزیمت۔ رخصت یہ ہے کہ ایک اسلام نے چیزوں میں اختیار دیا ہوا ہے، ریلیکسیشن کی ہوئی ہے اسلام پوائنٹ، اور عزیمت کیا ہے کہ رخصت کی بجائے عزیمت پر عمل کیا جائے۔ اب کہتے ہیں جی صحت، فساد اور بطلان، یہ تین چیزیں ہیں۔ یہ کوئی بھی انسان اپنا کام کرتا ہے تو اگر تو اس کے ارکان اور شرائط پورے ہیں تو وہ صحیح ہے، اٹس کال صحت، اور اگر وہ اسے انجام تو دے لیکن اس کا کوئی رکن رہ جائے یا اس کی کوئی شرط پوری نہ کی جائے تو اس کو باطل کہیں گے یا فاسد کہیں گے۔ ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے جمہور علماء کے نزدیک، لیکن آپ کہہ لیں کہ حنفیہ کا اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، باطل اور فاسد میں۔ یہ میں نے تین لفظ بتایا نا، صحت، فساد، بطلان۔ تو اب دیکھیں مثال کے طور پہ ایک بندے نے نماز پڑھنی ہے، تو اب وہ ارکان اور شرائط پورے کر رہا ہے۔ اس کی شرائط کیا ہے نماز کی؟ آپ وضو با وضو کھڑے ہیں، آپ قبلہ رو کھڑے ہیں، بس یہ دو شرطیں، اور بھی بڑی شرطیں ہیں، سطر ڈھکا ہونا چاہیے آپ کا۔ اچھا، اور اس کے ارکان ہیں قوما، سجدہ، رکوع، اسلام وغیرہ، اب اس کے ارکان اور شرائط ہیں۔ اب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ارکان بھی پورے ہیں اور شرائط بھی پوری ہیں، تو اب اس کا کام صحیح ہے، اس کا صحت کو پہنچ گیا۔ اب اگر اس میں رکن یا شرط رہ گئی ہے تو وہ فاسد اور باطل دونوں ہیں، لیکن احناف اس میں فرق کرتے ہیں۔ احناف کہتے ہیں کہ اگر تو جو فعل کر رہے ہیں اس کا عبادات سے تعلق ہے یا اس کا تعلق معاملات سے ہے تو یہ فاسد ہونے کی صورت میں، یعنی کہ اگر تعلق جو کام کر رہے ہیں اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے تو وہ باطل ہے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھی ہے تو نماز کی کوئی رکن رہ گیا، کوئی شرط رہ گئی ہے تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ اور اگر اس میں کوئی آپ کہہ لیں کہ شرط رہ جائے، بلکہ سوری میں نا ایک منٹ ٹھہرے ذرا، صحت، فساد، بطلان کے بارے میں بات کر، ٹاپک مکس ہو گیا سارا۔ صحت کہتے ہیں کہ کام بالکل ٹھیک ہو جائے، فساد اور بطلان میں فرق ہے۔ احناف کے نزدیک کوئی فعل اس وقت باطل ہوتا ہے جب اس کا کوئی رکن رہ جائے، یعنی کہ کوئی چیز اس کا کوئی رکن رہ گیا ہے تو پھر باطل ہے، اور جب اس کی کوئی شرط رہ جائے تو پھر وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو محرمات میں سے کسی سے نکاح کرنے میں تو نکاح باطل ہوگا کیونکہ خلل اس کے ارکان میں واقع ہوا ہے، لیکن بغیر گواہوں کے نکاح باطل نہیں ہوگا بلکہ فاسد ہوگا۔ یعنی کہ اب جو گواہ ہے یہ نکاح کے لیے شرط ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نکاح باطل نہیں ہوا بلکہ نکاح فاسد ہو گیا، اور فاسد پر بعض شرعی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کی شرائط میں واقع ہوا ہے۔ تو یہ باطل اور فاسد کے درمیان جو یہ فرق کیا گیا ہے اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ امام ابو حنیفہ جو فقہاء کے امام ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ احناف میں قابل اعتماد ہیں، اور وہ آپ کہہ لیں کہ اس میں رعایت دیتے ہیں، ریلیکسیشن دیتے ہیں، قیاس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح نکاح میں ولی کو شرط ہونے کی بھی حیثیت حاصل نہ ہو، یعنی کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ولی جو ہے وہ نکاح کے لیے شرط ہے، اب ولی شرط نہیں ہوگا تو پھر نکاح جو ہوگا فاسد ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا فرق ہے آگے ان میں، صحت، فساد، بطلان میں، ویسے دونوں لفظ ایک ہی ہیں۔ جس طرح رخصت اور عزیمت ہے کہ رخصت ہے تو عمل کر لیں گے، اچھی بات ہے، نہیں کریں گے تو عزیمت ہو جائے گی، بڑا عظیم کام ہو جائے گا، کام آپ نے ارکان و شرائط پورے کیے ہیں، صحت کے ساتھ ہے، ارکان و شرائط میں سے کوئی چیز رہ گئی ہے تو فاسد اور باطل ہے۔ احناف کے نزدیک اس میں فرق ہے، احناف کہتے ہیں کہ رکن رہ جائے تو فاسد، رکن رہ جائے تو باطل ہوگا، اور شرط رہ جائے تو فاسق ہو جائے گا۔ اوکے جی، یہ چیزیں ہوگی۔ اس کے بعد میں نے ادلہ اربع کا آپ کو بتا دیا، قرآن، حدیث، حدیث کے آگے دو قسمیں، سنت کی سنتے، موقدہ سنتے، اور اس کے بعد آ جاتے ہیں جی، اللہ آپ کا بھلا کرے،
اجماع کی طرف آ جائے جی، بالکل بالکل ڈائریکٹ چلتے ہیں اجماع کی طرف. تفصیل آگے ہم ٹو دی پوائنٹ یہ بات کریں. اجماع کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ 2 MCQs آتے ہیں. اجماع کی قسمیں 2 جو مشہور قسمیں ہیں اجماع کی. ایک ہے اجماع کی اجماع سکوتی، اور ایک ہے اجماع صریح. اجماع سکوتی اور اجماع صریح، یہ 2 قسمیں ہیں اجماع کی. اچھا یہاں پر نا تھوڑی ساری، بلکہ نہیں پہلے وہ ڈسکس نہ کر، نہیں بلکہ پہلے اجماع کی ڈیفینیشن کلیئر کر لیتے ہیں. کچھ نا یہ متعلقات نصوص اور متقابلات نصوص، یہ 2 چیزیں ہیں اور یہ تھوڑی اہم ہیں اور ان کے بارے میں بھی آتے ہیں، انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تو اجماع کہتے ہیں، پہلے ہم یہ 4 ڈیفینیشن اجماع اور قیاس کو کلیئر کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. اجماع تیسرا ماخذ ہے، اور اجماع کا مطلب ہوتا ہے کہ علماء اہل حق کا کسی ایک مسئلے پر متفق ہو جانا، اس کو اجماع کہتے ہیں. اجماع جو تھا یہ صحابہ کرام تک ہی تھا، اس کے بعد کہہ لیں کہ علماء کرام کا اجماع بہت کم ہوا ہے. کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں، کچھ لوگ اس کو نہیں مانتے. تو اجماع، اچھا میں نا تفصیل میں نہیں جانے لگا کہ کون کہتا ہے نہیں کون کہتا ہے، وہ کیونکہ وہ فقہی باعث ہے. ہم ٹو دی پوائنٹ ہم نے تیاری کرنی ہے اور ہم اس پر رہیں گے. اس طرح کے MCQ جو آتے ہیں، جس طرح کے MCQ جائیں گے وہ میں آپ کو ساتھ شیئر کرتے جاؤں گا. مثال کے طور پہ رخصت عزیمت کے اور شرط کے آتے ہیں، یا متقابلات اور متعلقات اہم ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز بھی ہم حل کریں گے. اوکے. اجماع کی 2 قسمیں یہ MCQ جاتا ہے. اجماع صریح ہے، اجماع سکوتی ہے. اجماع صریح ہے کہ تمام علماء جن کا اجتہاد معتبر ہے کسی مسئلے پر اس طرح متفق ہو جائیں کہ ایک قول اپنے ایک ہی جٹ ہو جائیں، وہ یعنی کہ کسی کے معاملے میں آپ کہہ لیں کہ غلطی نہیں کریں. یہ اجماع ہوتا ہے، صریح ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی اس کے خلاف نہیں جاتا ہے. دوسرا ہے اجماع سکوتی. سکت یسکت سے ہے خاموش ہونا، کہ چند اہل اجتہاد علماء نے کسی مسئلے پر ایک آپ کہہ لیں کہ اجماع کیا اور ان کی شہرت بھی ہو گئی، لوگوں کو پتہ بھی چل گیا کہ اس معاملے پر اجماع ہو گیا، لیکن اس پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. یعنی کہ اب دیکھیں کسی مسئلے پر اجماع ہو گیا تو کسی لوگوں کو پتہ بھی چل گیا کہ فلاں مسئلے پر فلاں امام نے اجماع کیا ہے لوگوں کے ساتھ اپنے علاقے کے، چاہے وہ مالکی ہیں، حنفی ہیں، حنبلی ہیں، شافعی ہیں، تو کسی نے اس کے اگینسٹ نہیں گئے تو یہ اجماع سکوتی ہے، یعنی کہ خاموش رہ گئے ہیں. امام احمد کے نزدیک یہ حجت ہے. اسی طرح امام ابن تیمیہ اسے اجماع اقراری یا اجماع استقرائی کا نام دیتے ہیں. اجماع اقراری یا اجماع استقرائی کا نام دیتے ہیں. آگے اجماع اہل مدینہ، یہ اہم MCQ ہے. جو تعامل اہل مدینہ ہے یہ امام مالک کے نزدیک حجت ہے. اور اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ بڑی آگے چیزیں چلتی ہیں. اوکے جی، آج جاتے ہیں قیاس کی طرف. قیاس یہ ہے کہ مشترکہ علت کی بنیاد پر ایک حکم کسی دوسرے حکم پہ لگانا، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ایسی چیز کا جس کا حکم کتاب و سنت سے معلوم نہیں ہے، کسی ایسی چیز کے ساتھ رکھ کر اس کا حکم معلوم کیا جائے کہ جس کا حکم کتاب و سنت میں موجود ہے اور ان کے درمیان مشترکہ علت پائی جائے. یعنی کہ رفع الحکم الشرعی بدلیل الشرعی، نہیں بلکہ یہ ڈیفینیشن اس کی نہیں ہے، یہ تو دوسری ڈیفینیشن ہے. قیاس کہتے ہیں کہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، پہلے آپ اگزامپل سمجھے. فرض کر لیں چرس پیتے ہیں لوگ، بھنگ پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں. موجودہ دور میں شراب ہے، چرس ہے، بلکہ جو موجودہ دور کے نام لیتے ہیں جیسے افیون ہے. فرض کر لیں افیون ہے. اب افیون جو ہے اس کا قرآن میں بھی ذکر نہیں ہے، حدیث میں بھی ذکر نہیں ہے. یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوگا کہ افیون حرام ہے. قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، حدیث میں ذکر کیا گیا ہے شراب حرام ہے. اب شراب کا حکم تو معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، اور اس میں علت کیا ہے؟ نشہ علت ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے اندر نشہ پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر افیون ہے، چرس ہے، تو چرس کے اندر بھی نشہ ہے. اب چرس کے اندر جو نشہ ہے وہ علت ہے، وہ ریزن ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ شراب حرام اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے اندر نشہ ہے، لہٰذا ہم اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہہ دیں گے کہ جو چرس ہے وہ بھی حرام ہے. یعنی کہ اب دیکھیں کہ چرس کے اوپر ہم نے جو حکم لگایا ہے وہ شراب والا حکم لگایا ہے، اور شراب کے حکم کو ہم نے آپ کہہ لیں کہ اس کے اوپر فٹ کیا ہے چرس کے اوپر، جس طرح کی دوسری جتنی بھی نشاور چیزیں ہوتی ہیں. یہ ہے قیاس. اب قیاس کے ارکان کتنے ہیں؟ 4 ہیں. یہی اسی ڈیفینیشن سے آپ نے 4 لفظ یاد رکھنے ہیں. اصل ہے،
فرع ہے، حکم ہے اور علت ہے. یعنی کہ اصل سے مراد وہ چیز ہے جس کا قرآن یا حدیث میں ذکر ہے. اب مثال کے طور پہ اب جو شراب ہے، شراب اور چرس والی اگزامپل آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اب شراب اس میں اصل ہے، یعنی کہ اصل یہ ہے کہ اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے. فرع ہے کہ جس کا حکم ہم نے معلوم کرنا ہے وہ فرع ہے، اور وہ کیا ہے؟ چرس ہے. اسی طرح حکم ہے، یعنی کہ کیا حکم لگائیں گے؟ حرام ہے، حلال ہے، مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، کون سا حکم لگائیں گے؟ یہ اس کا حکم ہو جائے گا. چوتھے نمبر پر علت ہو جائے گی کہ دونوں کے درمیان کامن ریزن کون سی ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ اس پر حکم لگایا گیا ہے. تو یہ آپ کہہ لیں کہ یہ ہمارا یہیں تک ایم سی کیوز ہوتے ہیں کہ کسی کہتے ہیں کہ قیاس کی شرائط کتنی ہے. تو قیاس کی 4 شرطیں ہیں، 4 بلکہ ارکان کہہ لیں اس کو. اصل ہے، فرع ہے، حکم ہے اور علت ہے. اگزامپل میں نے آپ کو بتا دیا، اگزامپل آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اصل سے آپ دیکھیں شراب اور چرس کی اگزامپل ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ اس میں آپ کہہ لیں کہ اصل جو ہے وہ شراب ہے، فرع جو ہے وہ چرس ہے، حکم جو ہے وہ حرمت کا ہے یعنی کہ حرام ہے، اور علت کیا ہے؟ دونوں کے درمیان نشہ ہے، یعنی کہ نشہ ان دونوں کے درمیان آپ کہہ لیں کہ کامن ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ چیز حرام ہو گئی ہے. اوکے جی، یہاں تک ہی کلوز کرتے ہیں. میں ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں. آج ہم نے جو پڑھا، آج ہم نے پڑھا حکم تکلیفی اور حکم وضعی کو پڑھا. حکم تکلیفی کی 5 بنیادی قسمیں ہیں. فرض ہے، مندوب ہے، حرام ہے، اور اس کے بعد مکروہ ہے اور مباح ہے. احناف کے نزدیک 7 قسمیں ہیں. وہ فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دلیل قطعی سے آئے تو فرض ہے، ظنی سے آئے تو واجب ہے. اسی طرح مندوب وہ کام ہے کہ جس کے کرنے پر شارع نے اختیار دیا ہو، کر لیں تو ثواب ہے، چھوڑ دیں تو گناہ ہے. اٹس کال سنت مؤکدہ. پڑھ لیں گے تو ثواب ہوگا، چھوڑ دیں گے تو گناہ نہیں ہوگا. اور سنت غیر مؤکدہ، یہ تو اس کی 2 اگزامپل بن جائے گی آگے. مندوب کی سنت بھی کہتے ہیں اس کو. اور اس کے بعد حرام ہے. حرام کہتے ہیں کہ شارع رکنے کا حکم دے. احناف کہتے ہیں کہ حرام جو ہے اگر دلیل قطعی سے آئے تو حرام ہے، اور اگر دلیل ظنی سے آئے تو وہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا. اور جو عام عرف عام میں مکروہ ہے کہ شارع جس سے روکنے کا حکم دے لیکن اگر نہ بھی رکے تو کوئی بات نہیں ہے، تو وہ آپ کا مکروہ بن جائے گا. اسی طرح مباح ہے، شارع اختیار دے جو مرضی کریں. اس کے بعد ہم نے حکم وضعی کی اقسام پڑھی. حکم وضعی میں سبب ہے، شرط ہے، مانع ہے، رخصت عزیمت ہے، اور صحت فساد اور بطلان ہے. سبب یہ ہے کہ جب پایا جائے تو حکم بھی پایا جائے، عدم سے عدم لازم آئے اور وجوب سے وجوب لازم آئے. جیسا کہ مغرب کی نماز تب پڑھیں گے جب سورج غروب ہوگا. جو سورج غروب ہونا سبب ہے مغرب کی نماز کا. غروب ہوگا نماز پڑھیں گے، نہیں غروب ہوگا نہیں نماز پڑھیں گے. شرط یہ ہے کہ عدم سے عدم لازم آئے لیکن وجوب سے وجوب لازم نہ آئے. مثال کے طور پہ شرط ہے تو نماز کے لیے وضو شرط ہے، تو اب اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، عدم سے عدم لازم آ جائے گا. لیکن وجوب سے وجوب لازم نہیں آتا، یعنی کہ اگر جب وضو کیا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ جس وقت آپ نے وضو کیا آپ تب نماز بھی ساتھ ہی پڑھ لیں. اسی طرح مانع ہے کہ کوئی چیز حکم شرعی کو روکنے والی ہو. ایام مخصوصہ جو ہیں وہ خواتین کو نماز سے روک لیتے ہیں، وہ مانع ہیں. اسی طرح بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے، وہ اس کی وراثت سے مانع ہے. اسی طرح ناپاکی کی حالت میں قرآن کو چھونا مانع ہے. رخصت عزیمت ہے. رخصت یہ ہے کہ اسلام کسی معاملے میں ریلیکسیشن کر دے، اور اگر آپ ریلیکس پہ عمل نہیں کرتے تو آپ عزیمت پہ کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ نماز جو ہے، روزہ جو ہے سفر میں نہیں رکھنا، رخصت پر عمل کریں گے تو اللہ خوش ہوگا، اور اگر آپ عمل کر لیں تو کوئی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ اس کے اگزامپل یہ بھی ہے کہ جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ کفر اگر آپ کہہ دیں تو آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، آپ رخصت پر عمل کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نہیں کہتے اور آپ شہید ہو جاتے ہیں تو یہ عزیمت ہے. اسی طرح صحت فساد بطلان ہے. اگر آپ نے ارکان اور شرائط پورے کیے ہیں، کوئی فرض ادا کیا ہے تو وہ صحت کے ساتھ ہے، اور اگر ارکان اور شرائط میں سے کوئی ایک چیز رہ گئی ہے تو وہ فساد یا بطلان میں آ جاتی ہے. احناف کے نزدیک فاسد اور باطل میں فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر رکن رہ جاتا ہے تو باطل ہے، اور اگر شرط رہ جاتی ہے تو پھر وہ
فاسد ہے۔ اسی طرح ہم نے ادلہ اربع کے بارے میں پڑھا، قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، قیاس ہے۔ قرآن ڈیفینیٹلی اوکے ہے، حدیث ہے، اس کے آگے بڑی اقسام ہے، ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، خبر متواتر، خبر احاد، اور آگے اس کی بھی تفسیر ہم نے اصول حدیث میں پڑھی ہوئی ہے۔ اس طرح اجماع ہے، اجماع کی دو قسمیں ہیں، اجماع سکوتی ہے، اجماع صریح ہے۔ اجماع صریح سے مراد ہے کہ سارے علماء ایک مسئلے پر متفق ہو جائیں، اور سکوتی یہ ہے کہ کچھ علماء کرام متفق ہو جائیں اور ان کا اجماع دوسرے لوگوں تک پہنچے اور وہ خودکشی کریں۔ اور اسی طرح قیاس ہے، قیاس ہے کہ ایک مشترکہ علت کی بنیاد پر اسلامی حکم کسی اصل کا فرع پر لگانا۔ تو قیاس کے 4 ارکان ہیں، اصل ہے، فرع ہے، حکم ہے اور علت ہے۔ مثال کے طور پہ شراب کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے کہ وہ حرام ہے، اور فرع جو ہے، اور جو چرس ہے یا بھنگ ہے یا جو افیون وغیرہ ہے، اس کا قرآن میں حکم نہیں ہے۔ تو ہم شراب کا حکم اس چرس پہ لگاتے ہیں، تو اس میں جو اصل ہے وہ شراب ہے، اور فرع جو ہے وہ چرس ہے، اور حکم جو ہے وہ حرمت کا ہے کہ وہ حرام ہے، اور علت جو دونوں کے درمیانی مشابہ متفق چیز ہے وہ نشہ ہے۔ تو یہاں تک ہمارا ٹاپک کلیئر ہوا۔ انشاءاللہ العزیز دلالت النص اور متقابلات النص جو ہیں یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، ساتھ میں کچھ کویسچن بھی اس کے امپورٹنٹ حل کریں گے، اور پھر سنڈے کو ہماری چھٹی ہوگی، اور اس کے بعد منڈے اور ٹیوزڈے کو ہمارا لیکچر ہوگا، اور ویڈنسڈے کو انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا، اور ساتھ میں آپ کو پی ڈی ایف ٹیسٹ کا بھی بتا دوں گا کہ وہ کب ہوگا، لیکن پی ڈی ایف ٹیسٹ انشاءاللہ لازمی ہوگا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔